حضرت امام حسین کے سر نے 7 مردے کیسے زندہ کیے؟ شہادت امام حسین کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیویاں کون ہیں؟ جس کو بھی معلوم ہوتا تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا اور کوشش یہ تھی کہ یہ لعین ہمارے شہر نہ رکیں۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر گیا پوری رات سوچتا رہا کہ وہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چینخ مار کر زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی شہید کر دیا۔ اور وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کے اس سر کو رکھا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تم اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانے کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا اے راہب، میں آج حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے یہ آواز آئی راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات کو مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ جو 7 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے دیکھا، پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کے یہ کہہ دیا اے راہب تم وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسموں کے ساتھ رکھو،
اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے اور میرے سر کو اٹھاؤ، فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو باس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسموں پر رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کر دیا اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔